اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين کائنات کے سردار محبوب کبریا بطول کے پاک بابا کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے ادا کریں۔ دعا گو محمد والے محمد علیہ السلام کا عظیم و قریب خالق آل محمد علیہ السلام کے صدقہ سے مولا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس ذکر پاک کا صدقہ مولا بانیان کو اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ کریم اللہ اس ذکر کا صدقہ سب سے بڑی دعا مانگ رہا ہوں، آمین سارے کہنا۔ آج کی رات میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے 14 پہ، کیونکہ 14 حاضر و ناظر ہے۔ جو بندہ اس عقیدے کو نہیں رکھتا کہ جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں 14 حاضر و ناظر ہوتے ہیں، اس کا حسین علیہ السلام کے ذکر میں آنے کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ 14 گواہ ہیں، 14 حاضر و ناظر ہیں، 14 کی موجودگی میں آپ کو دعا دینے لگا ہوں۔ آج کی رات کی سب سے بڑی دعا مالک اللہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے، حسین علیہ السلام اور ثانیہ زہرا کے روزے کی اسی سال زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک بانیان کے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حسین علیہ السلام سے صدقہ ہر عزادار کی ہر ماتمی کی زندگی دراز فرما۔ ثانیہ زہرا کا صدقہ مالک اللہ ہمارے پردے والے امام کا ظہور جلدی فرما۔ ان آنکھوں کا مولا کی زیارت سے مشرف۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات ایسی پڑھو کے پڑھنے کو جی چاہے۔ اللہم کوئی آپ تو باہر نہ نکلے بس آواز بلند تر توجہ کریں تو بات شروع کرتے ہیں، ورنہ مسائل پڑھتے ہیں۔ خیر آگے حاضری مقصد ہی ہو گئی، ماحول بنے گا تو پھر یہ نا اسے میں عادی نہیں ہوں پڑھنے کو، تھوڑا ماحول بنائے تو پھر بات کرتے ہیں، ورنہ اسے میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ ایسے میں آپ جانتے ہیں جو مجھے سنتے ہیں۔ چلے بات شروع کرتے ہیں، آپ تھوڑا دل لگائیں گے تو پھر بات کریں گے آپ کے سامنے۔ قرآن مجید کی جو آیت میرے پیش نظر ہے، کہنے کو آیت ہے، حقیقت میں بہت بڑا آئینہ ہے۔ آج 14 سفر مظفر میں سید ہو کے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ بندہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا جو آج سیدہ بطول کے پاک بابا کی عزت پہ زبان سے بولے۔ الزام ہے ہم لوگوں پر کہ یہ جب دیکھو علی علی کرتے یہ شان مصطفیٰ نہیں پڑھتے۔ اگر آپ سارے میرے ساتھ میرے بازو بن جائیں تو میں آج زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی عزت کیا ہے۔ آپ سلام وقت گنیں گے پھر آپ کو وقت لگے گا، لفظ گنیں گے پھر آپ کو لطف آئے گا۔ وقت مجھے ملائے آدھا گھنٹہ، 5 منٹ آپ کسی معیار میں گم ہو گئے ہیں۔ اے بیکھو نہیں بسرا خراب ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے جو میرے پیچھے سردار بیٹھے ہیں، اب جو وہ ہے اسے آپ اپنے پاس بٹھائیں تاکہ آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ ایک لمحہ قیمتی آپ کا، میں کہتا ہوں میں آیا ہوں تو کچھ دیکھ جاؤں۔ ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے بات شروع ہوگی۔ اب اگر نہیں ماحول پڑھا پھر میں مسائل پڑھوں گا، ناراض نہ ہونا، حسین کا واسطہ۔ پتہ نہیں کہاں سے آپ کی محبت میں چلے ہیں کچھ کہنے کے لیے۔
تھوڑی مہربانی کریں. اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کہتا ہے میرا محبوب آدم کی اولاد تک میرا پیغام پہنچا. میں اللہ نے تجھے ایک شہر پہ نہیں, ایک وطن پہ نہیں, ایک گلی پہ نہیں, ایک سرحد پہ نہیں, ایک چوک پہ نہیں, پوری عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا ہے. یاد محمد مصطفیٰ کو سلام نہ کرے اس بندے نے چاول کھاما کا فیدہ تو کوئی نہیں نا. تو سیدہ بطول کے بابا کی عزت پہ نام بولا گوری صاحب, پتہ نہیں وہ بندہ کیا لینے آیا, مجھے دیکھنے آیا, لیکن بہت بڑی بات کر رہا. اللہ کہتا ہے ہم نے تجھے عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا. کون محمد؟ بھائی منہ جی یار کتنے لوگ ایسے ہیں, میں نام لوں سارے میرے اپنے بیٹھے ہو یار, میں کوئی پہلی بار ہوں آپ کے سامنے. اب جب بلاتے میں آ جاتا تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی نوکریاں چھوڑ کے کس کس کو ناراض کر کے آپ کی محبت میں آ جاتے ہیں. آپ کی مدد پھرانے کا فائدہ کیا ہے؟ کون محمد جو چلے تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے. نبی کا عاشق بولے, جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بندہ بولے باقی سب کو چھٹی ہے. محمد دیوانے نہ بولی میں قریب آ جاؤں مولا کی قسم ہے, جڑے میرے نال ہو اے سارے ہو. اپنے نال میں ایک بندہ نہیں لے کے آیا, حسین کی قسم میں کلہ ہی اللہ جتھے آنا ہوں. حسین کا واسطہ جاگنا. کون محمد جو چلے تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے, جو بولے تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے, جو سو جائے تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے, جو کھائے تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے, جو لیٹ جائے تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے. کون محمد جو بازاروں میں چلے تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے. کون محمد جسے خدا نے قرآن میں یاسین کہا ہے, طٰہٰ کہا ہے, مزمل کہا ہے, مدثر کہا ہے, عشق اول کہا ہے, خلق اول کہا ہے, حسن اول کہا ہے, بطول کا پاک بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, علی کا برادر ہے, کعبے کا کعبہ ہے. اتنا بلند نبی ہے کوئی میرے محمد کا عاشق جو آج 14 سفر کو علی والے میرے سامنے بیٹھ کے پورے زمانے کو بتائیں. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں باغ منشی نتا میں یہاں محمد کے دیوانے بیٹھے, ہم آپ کو بتاتے ہیں محمد کس عزت کے مالک ہے. جب عالم ارواح میں خدا نے سارے انبیاء کو بٹھایا, سارے معصومین کو بٹھایا, مثلا آدم بھی بیٹھے ہیں, نوح بھی بیٹھے ہیں, ابراہیم بھی بیٹھے ہیں, اسماعیل بھی بیٹھے ہیں, یعقوب بھی بیٹھے ہیں, جو تھک گئے وہ سانس لے کے آ جائے, یوسف بھی بیٹھے ہیں, موسیٰ بھی بیٹھے ہیں. علامہ اقبال نہ پڑھا حسین دے واسطہ, تسی قریب بیٹھے ہو. عیسیٰ بھی بیٹھے ہیں, علی بھی بیٹھے ہیں, حسن بھی بیٹھے ہیں, حسین بھی بیٹھے ہیں, سجاد بیٹھے ہیں, باقر بیٹھے ہیں, مولا جعفر صادق بیٹھے ہیں. جو ہاتھ لہرا رہے ہو یہ ہاتھ اسی سال رضا کے روزے کے ساتھ واپس ہو جائے. سید دعا دے کے جا رہا ہے. صادق امام بیٹھے ہیں, موسیٰ کاظم بیٹھے ہیں, مولا تقی بیٹھے ہیں, مولا رضا بیٹھے ہیں, مولا نقی بیٹھے ہیں, آخری حجت بھی بیٹھی ہے. وہ اللہ جو بے دل ہو کر محمد سے عشق کر بیٹھا ہے. فکرہ سننا, اللہ کی آواز ہے. کوئی ہے یار پتہ نہیں کیوں بات کر رہا ہوں خان صاحب, کوئی ہے عاشقان مصطفیٰ بولے باقی خیر ہے, کوئی ہے جو مجھے میرا محمد پال کے دے. بہت شکریہ. جہاد اٹھے محتاج نہیں ہوتے, وعدہ ہو گیا. اللہ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے میرا محمد پال کے دے. اندر میں مجھے حسین کی قسم, سارے محمد کے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے نبی چپ, معصوم چپ, اٹھے سرکار ابو طالب. یہ نوازش تو بھی جوانی سلامت رہے, جو اکبر کے نوکر بیٹھے ہو, اگر دور کی قیمت ہو تو سید آج اپنا لہو تمہاری جھولی میں ہدیہ کر کے تم سے دعا لے گا. سارے چپ رہے. اٹھے سرکار ابو طالب, مالک میں تجھے تیرا محمد پال کے دوں گا. ایک بندے کا ہاتھ نہیں چلا, میں قریب آ جاؤں گا. میں تجھے تیرا محمد پال کے دوں گا. اللہ کہتا ہے ابو طالب تو مجھے میرا محمد پال کے دے گا. غور سے دیکھ لے, اس کے صدقے میں نے کائنات بنائی ہے. جب تو پالے گا اسے کھلائے گا کیا؟ ابو طالب کہتے جو کچھ تیری کائنات میں ہے یہ نہیں کھلاؤں گا. اللہ کہتا جو کائنات میں ہے یہ نہیں کھلائے گا تو کھلائے گا کیا؟ آوازیں رحمت والے, عزت والے, عظمت والے, ولایت والے لقمے کھلائیں گا. مات بھی ہوئے تو اٹھ کے سرکار کو سلام کرے گا. رحمت والے, عزت والے, عظمت والے لقمے کھلاؤں گا, لیکن جو کچھ تیری کائنات میں ہے یہ
اللہ کہتا ہے ابو طالب جو کچھ کائنات میں ہے یہ تو نہیں کھلاؤ گے. ابو طالب کہتے ہیں وجہ یہ ہے کائنات ہے محمد کا صدقہ اور محمد میں صدقہ حرام ہے. جو محمد کا صدقہ بولے دل لگا دیا آپ نے محمد پہ صدقہ. اگلی بات عرش یوں جھک کے دیکھے نا زمین کو حق ادا نہیں ہوتا. قیمت مات بھی دے کیونکہ میں خود مات میں ہوں. بات بھی بولے بات بہت بڑی ہے. میں زندہ رہا تو میری نصیحت سمجھنا, مر گیا تو میری وصیحت سمجھنا. کائنات کے گناہ کر کے بندہ مر جائے وہ غفور رحیم معاف کر دے گا, بس علی کو بھونک کے نہ مری. حد ہو گئے تو بندہ چاہے نا حد تھلے نہ کرنا, نا 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 نا. جو عباس کا نوکر ہو حد تھلے نہیں کرنے, جو غازی کا نوکر ہو ایک بار حد چاہنا یا جو غازی کا نوکر ہو. کائنات کے گناہ کر کے گوری شاہ بندہ مر جائے وہ غفور رحیم معاف کر دے گا, بس علی کو بھونک کے نہ مری. بچہ کیونکہ علی کے دشمن پہ خدا اتنا غضبناک ہے, اتنا غضبناک ہے, اس نے کہا میں کتے کو جنت دوں گا علی کے دشمن کو جنت. جیو آخری بات بھی تک حیدر حیدر کلندے بنا کر بولے 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 شکیلہ سبحان اللہ. اچھی ہو یار, کتنا سلام کروں آپ. سفر بھی میں خود ہی باؤنی ہوں. نوکری کریں گے, 16 کریں گے, پھر 18 کریں گے, 4 سٹیز, پھر 24 سفر کریں گے کٹرا میں, پھر 24 کریں گے. اب وہ سب بھی ہوئی لی انشاءاللہ. بولا کہتے ہوتے رہے جا کے نا حسین نواز اور جب ایک گل کرو یہ قیمت دیں گے سارے. یہ جتنی میری پردہ دار مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, میں سید ہو کے ویسے سید ہو کے سردار ہوں, لیکن ویسے آپ کا بیٹا ہو. ایک آج آپ سے بھی بات کرنی ہے. ماتم یہ تو بولے تو راضی میں سارے ہیں. اس بات کی وہ مجھے دعا دیں گی, ان کی بھی دعا مجھے آپ دیں گے, پھر بات بنے گی. یہ جہاں روزانہ اپنے بچے کو اے فور ایپل سکھاتی ہو, بی فور بال سکھاتی ہو, اسے 5 منٹ علی بھی بتایا کرو. جو نہیں بولا وہ پتہ نہیں کیا لینے آیا ہے, محمد کا دیوانہ بولے گا. اسے روزانہ 5 منٹ یار مات بھی نہ لگا لے, 5 منٹ نہ بڑھ کر 5 منٹ اسے علی بھی بتاؤ. بچہ وہی بچہ چوک میں کھڑے ہو کے کہے گا نا علی حق کے, پھر زمانہ کہے گا ماں شریف تھی. ایک باری بولے گا پوری طاقت نہ لے علی حق علی حق. ضرورت نہ بولے گا یہ محلہ کیوں خاموش ہے سارے. اچھا جس نے ماں کو سلامی دینی, جسے غدیر کے میدان میں محمد کا اعلان یاد ہے من گند مولا ہو فہذا علی اور مولا, پوری طاقت سے جرے سے سخیلال کیا بات ہے کیا رنگ لگے ہیں یار, کیا باندھی کی محنت ہے یار, ایسے اچھے لوگ مل گئے مجھے. ملک عراق قریب ملک عراق پیچھے والا محلہ راضی جا رہے یاد دے لایا جے آپ کی ٹیک ہے مجھے اسی میرے میں توڑا. ملک عراق شہر کوفہ, منبر ابیض, منبر پہ بیٹھے ہیں آپ کے اور میرے مرشد علی. تو بولے بڑے اچھے لگے گا, وہ جتنی جلدی بولتا ہے اتنی جلدی خیرات لے جاتا ہے نا. علی بیٹھے منبر, حسن میرا ویر ہے تو میرے پتر بھی ہے, اس تو لے کے دے او آخری مات پہ تک گل نہیں, مولا کی قسم پتہ نہیں کیا دینے لگا ہوں. علی بیٹھے منبر پہ, سامنے ایک بندہ آیا, جو
بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اب وہ بندہ ساتھ نہیں مارے گا. داد آپ نے دیا ہے کہ اب داد پریشان ہو گئی ہے، آگے پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن تھکنا نہیں، چھیڑا تو چھیڑا. علی کے سامنے بندہ آ گیا تو اس نے بات کی، غوری صاحب مجھے بڑی پسند ہے، ان کو ویسے آ جائے گا. کہتا ہے مولا ایک میرا سوال ہے، نفیس لوگوں بریک لوگوں تو بریک ہے ہی کوئی نہیں، یہ میں نے سید ہو کے پتہ ہے، لیکن قیمت دو تو پھر میں آکھاں گا قبر میں جانا ہے نا، جانا ہے نا یار، بولو تو صحیح یار، پیچھے والے قبر میں جانا ہے نا، وہاں علی نے آنا ہے. کوئی ماننے پھر بھی، کوئی نہ مانے پھر بھی، میں آپ کی وہاں بھی گواہی دوں گا اگر قیمت دو تو. کہتا ہے مولا آپ سے ایک سوال ہے. علی کہتا ہے سوال ایک کر یا 300 کر، جواب علی دے گا. اچھی قیمت دی آپ نے، اچھا بولے آپ. مولا کی قسم پتہ نہیں بہت قیمتی بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ میں کیوں کر رہا ہوں. کر ایک بندہ 2 5 10 50 100 حتیٰ کہ 300 بندے نے جب علی سے سوال کیے، منجی وہ علی جو ہونے سے پہلے جانتا ہے. یار کتنا خوبصورت بولے ہو. وہ علی جوانوں ماتمیوں جو قبر کی جوتی کا صدقہ سے جمع پہ نصیب ہو، وہ علی جو ہونے سے پہلے جانتا ہے. 300 بندے نے جب میں چلا جاؤں گا آپ کو بات یاد آئے گی، اجاز نقوی ایسی گل سونی کر گیا سی، اگلے سال تک میں نہیں آتا داد دیو، میں داد آج ہی رہنی ہے، پوری رہنی ہے. کال کس نے دیکھا جاگ لو. 300 بندے نے جب سوال کیے، بھائی جان اگر تھکے تو پانی پلاؤں کو یہ تو مجلس ضروری ہے. 300 بندے نے جب سوال کیے، علی نے جواب دی. درمیان سے بھی یہودی اٹھا تو اس نے بات کی نا حد کر دیا. تین سو بندے نے غوری صاحب آپ کے مرشد علی سے سوال کیے. دیکھا جب میں یار قیمتی گل جائے گا. 300 بندے نے جو خوش ہو جائے گا خیرات لے جائے گا، آپ کے مرشد علی سے سوال کیے. 300 بندے کے جواب پلک جھپکنے سے پہلے علی نے جواب دیے. درمیان سے بھی یہودی اٹھا، ہوں میں حد کرنے لگا ہوں کتھے کتھے میرے مرشد علی دی عشق دی بہار نظر آنی ہے. ایک یہودی اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ 300 سوالوں کے جواب آپ نے کچھ سیکنڈ سے پہلے دیے ہیں، یہ آپ کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے ہے؟ جو علی نے بات کی ہے نا میرے محمد کے دیوانے بولیں گے تو میں آپ کو سلام کروں گا. مولا یہ اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے ہے؟ علی کہتے ہیں وہ جو 16 رجب کو محمد نے مجھے اپنی زبان گٹی کے طور پہ دی تھی، کیا فائدہ اس بندے کا جو مجھے داد نہیں دے سکا؟ وہ داد کا کیا کرے گا جو مجھے نہیں دے سکا؟ آپ چیار جب پہنچ گئے ہو، جو 16 رجب کو پار بناؤ یار میں آپ کو لے کے مرشد علی سے خیرات لے کے دو. میں 14 کا زوار ہوں، میں آپ کو دعا دینے آؤں، دعا دینا میرے کرو ایسے پوری ہو جانی چاہیے. مولا اتنا علم فرمایا وہ جو محمد نے مجھے اپنے لعاب سے گٹی دی تھی نا، عاشقان مصطفیٰ بولیں گے، یہ سارا علم لعاب مصطفیٰ کی وجہ سے. کہتا پھر مولا جلدی کر مجھے کلمہ پڑھا. علی کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتا جس کے لعاب کا یہ اثر ہے وہ محمد خود کیسا ہوگا؟ یار کیا بات ہے یار، باغ منشی نظر لکھنا ہوا ہے. اچھا ہاتھ ہلے نہ کرو تو گل کرو. میرے محمد عاشق ہو جو محمد کے دیوانے، ہاتھ جاؤ نا سارے پنجے بناؤ نا یار، گل کرو. کہتا مولا کلمہ پڑھا، ہاتھ ہلے نہیں کرنے میں نے واسطہ دیا ہے. مولا کلمہ پڑھا، وجہ کیا ہے؟ کہتا جس کے لعاب کا یہ اثر ہے وہ محمد خود کیسا ہوگا؟ اور اس درمیان سے منافق اٹھا، اس نے کہا یا علی آج پتہ چلا یہ آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے یہ آپ کا اپنا نہیں، یہ لعاب مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. علی کہتے ہیں زمین پہ بیٹھ، ابھی لعاب بولا ہے خون باقی ہے. علی حق، علی حق. سلام
آپ سلامت رہے بزرگوں تو سے دعا دیتے ہیں آپ جیئے یار سارے بات میں جیئے جی کبھی دکھ نہ دیکھیں یار حسین کا ذاکر دعا دے رہے اس وقت اپنے منصب پہ کھڑا ہو جو بی بی سے مانگو بی بی عطا کرے جھولیے بھر کے جاؤ یہ سارا علم سانس لے تائے بھئیے تھک جائیں گے اگلی بات ایسی ہے علی کہتا ہے یہ سارا علم میں وقت بڑا پکا جائے فکر نہیں کرتا سارا علم اللہ صاحب یہ سارا علم مجھے لعاب مصطفیٰ سے ملا ہے کون علی یہ وہی علی ہے قیمت دو نہ تو کیا بات ہے آپ اس وقت حد کیے بیٹھے ہیں میں راضی میرا مولا آپ سے راضی یہ وہ علی ہے جس کی اماں بنت اسد جب کعبے کے قریب گئی تھی نا 13 رجب کو بندے پڑھتے جی دیوار پھٹ گئی تھی اس کا علم اتنا ہے نا پھٹی نہیں تھی مسکرائی تھی ہاتھ اٹھائیے خاص عاشق مرتضیٰ کا ہے عباس کا صدقہ جو ہاتھ اٹھائے محتاج نہیں ہوگا یار کیا بات ہے کیا روحانیت ہے مولا کی قسم ہے یار دل لگا دیا آپ نے پھٹی نہیں 16 کو اڈے بھی پڑھنی ہے بھگوان پورے گجران اللہ انشاءاللہ نوکری ہوگی انشاءاللہ اعلان ہو گیا تاگنا یار پھٹی نہیں کوئی نام بھی دعا دے گا بزرگ یہاں کر فیاد انویر غوری صاحبی جتنے بزرگ میرے اسی دعا دے وہ گا میں تو دینا ہی پہ ہوں اگر اللہ تو نہیں ہے چکر دینے لگا ہوں دیوار مسکرائی علی کی ماں اندر چلی گئی 13 رجب علی کی ماں کعبے میں رہی 14 رجب کعبے میں رہی بھائی مونا جی ہم جڑا ماتمی ہے نا وہ میں تلاش کرنا ہے کیونکہ ماتمی کی فطرت ہے اس کی گٹی میں حسین کی خاک شفا شامل ہے ماتمی اٹھ کے بولنے کے تو بات بنے گی اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں 13 رجب علی کی ماں کعبے میں رہی 14 رجب کعبے میں رہی 15 رجب کعبے میں رہی میں نے کھڑا جائے 16 رجب کعبے میں رہی مکہ مدینہ کے لوگ کعبے کے قریب آ گئے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا علی کی ماں آ گئی ہے نہیں تو بتا علی کی ماں آ گئی ہے نہیں مطمئن ہو کے بی بی بھی بیٹھی رہی کعبے میں ابو طالب اپنی حویلی میں بیٹھے رہے صبح والے رات والوں سے پوچھتے علی کی ماں آ گئی ہے جتنا بول سکتے بولے نا پھر آپ اس بات سے پکی ہے صبح والے رات والوں سے پوچھتے علی کی ماں آ گئی ہے نہیں رات والے دن والوں سے پوچھتے علی کی ماں آ گئی ہے نہیں آخر جب پریشان ہو گئے سارے تھک گئے پوچھ کے توحید کے دروازے پہ آ گئے آکے یوں توحید کے دروازے پہ دستک دینی شروع کی علی کی ماں آپ اندر خیریت سے پریشان تو نہیں ہم پوچھنے آئے ہیں بندے دے اندر محمد دی محبت دے علی دا عشق ٹھاٹھا ماردہ ہو گئے نا پھر زمین پھڑ کے بھائی میں تن دسا کہ زمین دا مالک ابو تراب ہے جس کی مجبوری ہے وہ نہ اٹھے لیکن جس کی گھٹی میں حسین کی خاک شفا ہے وہ بیٹھا رہا مجھے دکھ لگا حسین کی قسم علی کی ماں جب کعبے میں بیٹھی رہی مکہ مدینے کے لوگ توحید کے دروازے پہ آ گئے علی کی ماں اب خیریت سے ہے جب جواب نہ آیا خدا کی آواز علی کی ماں اب اپنی اور میری امانت کو اٹھا گل پوری سنا تجھی میں آپ جیو قیمت ملا گی لیکن اگلی بات پہ میں سب کچھ چیک کروں گا میں نے واسطہ دیا ہے اگر دل اجازت ہے پھر اٹھنا ہے مجبوری کوئی نہیں علی کی ماں سے اللہ نے کہا علی کی ماں اٹھ جو ادب سنتے ہو اپنی اور میری امانت اٹھا لفظ تبدیل کروں رحلِ عصمت میں ناطق قرآن کو اٹھا یار آپ سلامت رہو یا تو بول رہے رحلِ عصمت میں آپ جیئے ناطق قرآن کو اٹھا اور چل علی کی ماں علی کو لے کے چلی جاگے علی والے اجازت بھی بات کرے علی کی ماں چلی پھر توحید کی آواز آئی ادھر سے تھی جانا ادھر سے نہیں جانا دروازے سے ہے علی کی ماں نے کہا مالک اللہ اتنے پروٹوکول کے ساتھ پہلے کعبے کی دیوار سے بلاتا ہے اب کہتا ہے دروازے سے چل اللہ کہتا ہے آج پوری کائنات نے میرے گھر سے علی کو پہلی بار دیکھنا ہے میں پوری کائنات پہ آج یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ چل جائے جب بھی توحید کے دروازے پہ
دی جاتی ہے، اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا۔ جیو جیو علی حق 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 علی حق۔ جب بھی توحید کے دروازے پہ سب کا سب والا نعرہ حسین کی ماں کو بہت شاد رکھا۔ جب بھی توحید کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتی ہے۔ بڑا مارا ہے مسلمانوں نے عباس کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی ہائے نکل گئی ہے، ہائے خیرات ہے، کیوں مارے؟ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس ہائے کا آپ کو پتہ چلے گا حشر والے دن، جب آپ ہم سب کھڑے ہوں گے نا، حسین کی قسم تو محمد کی بیٹی آپ کی گواہی دے گی، پردے سے آواز آئے گی محمد کی بیٹی کی، فرشتوں ان کو نہ روکنا، یہ زمین پہ میرے بیٹے عباس کو رو کے آئے۔ اور یہ جو آپ آنسو بہاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں روزانہ کچھ بندے شرم آتے ہیں، کچھ سر نیچا کر لیتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں۔ آپ تو یہاں سے چل کے ابھی چلے جائیں گے، لیکن غوری صاحب تو شام سے پیدل چل کے رہی ہے، وہ آپ کا میرا فضائل سننے نہیں آئی، وہ دیکھنے نہیں آئی جیسے میں نہیں رو سکی، اسے یہ میرے حسین کے ماتمی کیسے ہائی کر دے۔ تو اسے ایک آنسو بہاندے میں، ایک آنسو غازی دی قسم، اتنی بڑی قسم اٹھا رہا ہوں۔ حشر والے دن محمد کی بیٹی اپنا رومال دکھائے گی، مالک اللہ ان کا آنسو میں گواہی کے طور پہ لے کے آئی ہوں، یہ میرے حسین کو رو کے آئے، یہ میرے غازی کو رو کے آئے۔ تیرے سجاد مولا سے کسی نے پوچھا، مسائل پڑھوں مولا کا تو 2 گھنٹے بھی پڑھوں تو عباس کی شہادت ختم نہیں ہوتی، چھوٹا موٹا مظلوم نہیں ہے عباس، لیکن ایک لفظ پڑھتا ہوں، سارے ماتمی ایسے جنہوں نے ماں کیا گور سے ماتم سیکھا ہے، کوئی تو ہائی کرے گا، آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کے سجاد مولا سے پوچھا گیا، ہاتھ ہے تو ماتم سیکھنے نہ کری، مولا وہ ایسا منظر سنا جب تیری بھی ہائی نکلی ہو، یہ حق ہے جو آپ نے اب ہائی کی ہے، میرے ماتمی سجاد مولا دیو گل بڑھے نہ لینا، مولا کوئی ایسا درد سنا جب تیری بھی ہائی نکلی ہو، کوئی ہے ایسی بات؟ سجاد کہتے ہو، بولا وہ کون سی؟ سجاد کہتے اس سے بڑی غربت کیا سناؤں، ان حرامیوں نے نا مردوں میں سب سے زیادہ میرے چچا غازی کو مارا، مستورات میں سب سے زیادہ میری زینب کو مارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہاتھ سر پہ آگے کبھی محتاج نہ ہو، کہ حسین کا ذاکر آپ کو دعا دے رہا ہے۔ تھوڑا مزاج بناؤ، میں تجھے سرکار عباس کی غربت کا 2 فکر سناؤ، پھر زندگی باقی بھائی جان، ملاقات باقی۔ 6 ماہ اصغر شبیر کا، میں یہ لفظ بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن آج مجھے ماتمی مل گئے، میں اس لیے پڑھنے لگا ہوں، کوئی ہائے کر جائے گا، محمد کی بیٹی دعا دے کے چلی جائے گی۔ 6 ماہ اصغر ہے، حسین کی 4 سال کی بیٹی نا، آئے بھائی چچا غازی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لے آئی جہاں اصغر لے کھا تھا۔ میری ماں بہنوں کی کوکے شروع ہو گئی ہیں، تسی ہم تک ماتم نہیں کیتا، جو عباس کے نوکر ہو وہ تو ماتم کرو یار، اگلی بات نہیں، مر جانے والی بات ہے۔ اصغر کے قریب لا کے نا، جو بی بی معصومہ نے بات کی ہے، جنہیں دھیاں دے پیو بیٹھے ہو، انہوں معافی دینا، لفظ نہیں، پہاڑ ہے مصائب کا، یوں اصغر کے جڑی ماما نے توڑی ہائی نکل جائے گی، یوں اصغر کے چہرے سے نہ نکل، کپڑا ہٹایا، غازی کی چیخ نکل گئی، رو کے معصومہ کہتی چچا ہوا کیا ہے؟ عباس کہتے آج پتہ چلا اتنی شدت ہے پیاس کی اصغر کو کہ اصغر کے ہونٹ نیلے ہو گئے ہیں۔ یہ حق ہے جو ماتمیوں نے ادا کیا ہے، جو ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ کے سیدہ تمہارا ماتم قبول کرے۔ عباس کہتے کیا کرو؟ حوصلہ کرے جا کے باتیں مشکل ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، 2 لفظ پڑھ لے۔ بڑی سونی گل کی تھی، بڑی بڑی گل کی تھی، انور انکل کہندے نے 6 مہینے دا بچہ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ سبحان اللہ، جو ہائی کر رہے ہو گل نہیں سونی کی تھی جی،
میں نے غوری صاحب جو انہوں نے مجھے کہا ہے تو بات کر دیتا ہوں. سارے ماتمی اگر ایک بار سینے پہ ہاتھ مارے تو میں حسین کے بیٹے کی غربت کا فکرہ پڑھ دیتا ہوں. میں نے یہاں تک پڑھا روایت میں کہ جب اصغر کی ماں اصغر کو میدان کے لیے تیار کر رہی تھی نا، اصغر کی ماں کا ایک آنسو اصغر کے چہرے پہ گرا. معصوم نے سمجھا پانی آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خیرات ہے جو آپ کو مل گئی ہے. معصوم کے لب ہلے. سکینہ نے دیکھا ایک لفظ پڑھنا جس پہ مسافر شام کی مہر نصب ہے. بڑی ہائی کرو گے، رات مسلم پہ ہائی کرو گے. مولا کی قسم ہے. رو کے آوازی چچا 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 ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میرا اصغر بچ جائے گا. اور میری ماں بہنوں کوئی نہ بھی روئے تم ضرور ہونا. اللہ جانے تم میں سے کس کے پہلوں میں اصغر کی بہن سکینہ بیٹھی ہے برسا لینے کے لیے. اللہ جانے کس بزرگ جوان کے پہلوں میں سید سجاد خون روتے ہو. کوئی تو ہوگا جو ماتم کرے گا، رو کے کہتی ہے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میرا اصغر بچ جائے گا. رو کے غازی کی آوازیں میں چاہتا ہوں تیرا بابا نہیں جانے دیتا. معصومہ نے تیرا دھیان دے پیو بیٹھے یوں ہاتھ پکڑا چچا کا اور ماتم علی کر لی. یہ کر سک رہے تھے لے کے چلی. چچا اب میں تجھے اجازت لے کے دوں. بس غوری صاحب دور سے شبیر نے معصومہ اور غازی کو آتے دیکھا. اور ہائی کرو تو بات کروں. رو کے شبیر کی آواز آئی انا للہ. ماتم جو ماتمی کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو سر کا ماتم کر کے نہ جائے. میں واسطہ دے رہا ہوں. حسین کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے ماتم کرو. بس شبیر نے سر سے لے کے پاؤں تک غازی کو دیکھا. رو کے آواز عباس کدھر نہ کر ماتم میں خود کر لیتا ہوں کیونکہ تجھے بڑی دیر ہوگی ہے ماتم کرتے ہوئے. روزانہ ماتمی ماتم کرتے ہو نا، تمہارے حصے کا ماتم میں کر لیتا ہوں. رو کے آواز کدھر. غازی کہتے مولا پانی لینے. حسین کہتے عباس پانی لینے ایسے جاتے ہیں جیسے تو جا رہا ہے گھر ماتمی نہ لے. رو کے آواز مولا کیا کروں. رو کے آواز عباس کھود اتار. عباس نے کھود اتارا. جس کی چھت پہ علم غازی کا وہ ماتم کرے گا. عباس نے کھود اتارا. عباس زرہ اتار. عباس نے زرہ اتاری. ان سنو کے فکرہ جنہیں نوکر غازی دیو. رو کے آواز عباس اگر محسوس نہ کرے تلوار بھی رکھ دے. اس تو کہ مسائب نیچے مولا کی قسم ہے. عباس تلوار بھی رکھ دے. تلوار رکھنے کا نام آیا. علی کی بیٹی مسافر شام ایسے آئی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے. رو کے کہتی بیگانی ماں کا بیٹا ہے نا، اس لیے کہہ رہے تلوار بھی رکھ دے. شبیر کی آنکھیں نہیں سامن کا بادل بن گیا. رو کے آواز عباس تلوار لے جانی ہے لے جا، نیزہ لے جانا ہے لے جا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جتنا تو شامیوں کو مارے گا اتنا یہ تیرے بعد علی کی بیٹیوں کو ماریں گے. کوئی زینب کو تازیانے مماتے، کوئی زینب کو نیزے مارے گا. علی کی بیٹیاں کربلا سے لے کے شام تک زینب روتی رہے گی اور رو رو کے کہے گی